نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو کچھ کے اتارا گیا آپ کی جانب اور جو کچھ اتارا گیا آپ سے قبل کی جانب اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہی کامیابی پانے والے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ پہلی جماعت لوگوں کی وہ ہے جو قرآن مجید سے بھرپور اور پورے طور پر فائدہ حاصل کرتے ہیں، جنہیں قرآن مجید نے متقین کے لفظ سے ذکر فرمایا ہے۔ ان کی پہلی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ درست ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسرے نمبر پر ان کا عمل درست ہے۔ اعمال میں سے اہم ترین چیز نماز کا ذکر ہے۔ تیسری چیز ان کے اخلاق درست ہیں اور ٹھیک ہیں، اور اخلاق میں سے سب سے اہم چیز انفاق کو بیان کیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد چوتھی چیز پڑھی گئی اس آیت میں، جو آیت نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو کچھ آپ پر اتارا گیا، آپ پر نازل کیا گیا، آپ کی طرف اتارا گیا، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ آپ سے پہلے باقی پیغمبروں کی جانب اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جو چیز بھی اتاری گئی قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور قرآن مجید کی تشریح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی گئی، جسے حدیث مبارک یا سنت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ القیامہ خود اس میں ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، جب وحی آئے تو آپ خاموش رہیں، اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں یاد کرنے کے لیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن مجید کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان مبارک سے اس کی ادائیگی کروانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم پڑھ لیں تو آپ اس کے پیچھے پڑھا کریں۔ ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن مجید کی تفسیر آپ کو سکھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔
تعالیٰ نے یہ قرآن مجید بھی نازل کیا اور اس قرآن مجید کی تشریح بھی خود سکھائی. اس لیے یؤمنون بما انزل کے اندر جہاں قرآن کے الفاظ شامل ہیں وہاں پر قرآن مجید کے معنی بھی شامل ہیں. قرآن مجید کا معنی بھی ہم اپنی طرف سے نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا اور اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا، معنی اور تفسیر بھی وہی کرنا ہوگا. ما انزل من قبلک، اور جو کچھ اس سے پہلے نازل کیا گیا، جو کچھ اس سے پہلے نازل کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان بھی رکھنا ہے اور اس کی اتباع بھی کرنی ہے. اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لانے کا اور اس کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تصدیق کرنی ہے. اللہ نے جتنے نبی پہلے بھیجے برحق تھے اور ان نبیوں پر جو وحی آئی وہ بھی برحق تھی، تمام کو برحق ماننا ہے، لیکن ان کی اتباع نہیں کرنی. اتباع کرنی ہے تو قرآن مجید کی اور اس کی تشریح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے فرمائی. ایمان سب نبیوں پر لانا ہے. کسی ایک نبی کا انکار کر دینا بھی کفر ہے، کسی ایک نبی کی گستاخی کر دینا بھی کفر ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم. فرمایا کہ ایمان والے کون ہیں؟ جو نبیوں میں تفریق نہیں کرتے کہ اس نبی کو ماننا ہے اس کو نہیں ماننا، اس کو ماننا ہے اس کو نہیں ماننا. نہیں، ولم یفرقوا، بغیر تفریق کے تمام پر ایمان لاتے ہیں. اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع اب کسی اور کی نہیں ہو سکتی. حدیث میں واضح طور پر موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے، تورات کی تلاوت کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا کہ تورات پڑھ رہے ہیں، لیکن حضرت عمر پڑھتے جا رہے ہیں، توجہ نہیں. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا چہرہ سرخ ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر ذرا ادھر دیکھیے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظر تورات سے ہٹا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف کی تو غصے کے آثار محسوس ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پڑھنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. آپ کا غصہ ختم ہوا اور فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اے عمر آج اگر یہ صاحب کتاب جن پر یہ تورات اتاری گئی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات بھی زندہ ہوتے لما وسعہ الا اتباعی، ان کو بھی میری ہی اتباع کرنا پڑتی، ان کو بھی میری اتباع کرنا پڑتی. تو اتباع کس کی؟ اللہ کے نبی کی. اتباع کس کی؟ اللہ کے قرآن کی. ایمان سب پر لانا ہے، ایمان سب پر لانا ہے. اللہ اکبر. دو قسم کے لوگ تھے نا ایمان لانے والے، بعض تو مشرکین تھے اور بعض اہل کتاب تھے. تو جو مشرکین سے ایمان لائیں ان کا تذکرہ یؤمنون بالغیب، بس بن دیکھی چیزوں کو مانیں. اور جو اہل کتاب سے ایمان لائیں فرمایا ایمان تب معتبر ہوگا کہ پہلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے، اس کے بغیر نہیں. ایمان لاؤ گے تم اہل کتاب، اللہ دوہرا اجر تمہیں عطا فرمائے. خود قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ اہل کتاب میں سے جو ایمان لے کر آئیں گے
اللہ انہیں ڈبل اجر نصیب فرمائے۔ اپنے نبی جو پہلے نبی تھے ان پر ایمان لانے کا بھی، اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کا بھی۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ بس یہاں بات ختم کر دی۔ آپ پر ایمان، آپ سے پہلی چیزوں پر ایمان، آپ کے بعد والی چیز کا ذکر نہیں کیا، بعد والی چیز کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ امت آخری امت ہیں، یہ کتاب آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس آیت میں ختم نبوت کا بھی ذکر ہے، ختم نبوت کا بھی ذکر ہے۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی وحی آنا ہوتی، کسی کتاب نے نازل ہونا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کرتے۔ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات آپ سے پہلے آئیں، وہ بعد والے پیغمبروں کی خبر دے کر گئے، بشارت دے کر گئے۔ لیکن قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیں، جہاں بھی اللہ نے نبیوں کی بات کی، وہاں پر یہی بات کی کہ آپ اور آپ سے پہلے، آپ اور آپ سے پہلے، آپ اور آپ سے پہلے، بات کی اللہ نے بات ہی نہیں کی کسی جگہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے پیغمبر بھیجے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے جو پیغمبر بھیجے سب کی طرف یہی وحی کی، لا الہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، جو بھی رسول اور نبی آپ سے پہلے آئے، بعد کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا کسی جگہ، کیونکہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ مسئلہ ختم نبوت تقریباً قرآن مجید کی 100 آیات سے ثابت ہے اور 200 احادیث سے ثابت ہے۔ اتنا اہم مسئلہ، ورنہ ایک مرتبہ ذکر کر دیے جاتا، بات ختم ہو جاتی۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے انداز بدل بدل کے ذکر کیا اسے۔ 5ویں صفت متقین لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تقوی والے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ ساری دنیا کا ساز و سامان، یہاں کی زیب و زینت، یہ زرق و برق، یہ درہم دنانیر، یہ سونا چاندی، یہ ڈالر، یہ تمام کچھ آخر ختم ہو جانا ہے۔ نہ میں رہوں گا، نہ میری دولت رہے گی، نہ میری یہ دنیا رہے گی، سب کچھ اللہ نے ختم کرنا ہے۔ اس زمین کے بعد ایک اور زمین ہوگی، اس آسمان کے بعد ایک اور آسمان ہوگا، اس جہان کے بعد ایک اور جہان ہوگا۔ سب نے وہاں پر جانا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ عقیدہ آخرت وہ عقیدہ ہے جو انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے، انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے، بشرطے کہ انسان کے دل میں آخرت کا یقین موجود ہو۔ آخرت کا یقین، آپ دیکھیے اللہ نے جب بیان کیے نا متقین کی صفات، سب سے پہلے کیا کہا؟ الذین یؤمنون، ایمان کی بات کی۔ پھر دوسری آیت میں پھر کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون، ایمان۔ لیکن جب بات آئی نا آخرت کی تو کیا فرمایا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یؤمنون نہیں فرمایا، ورنہ بات تو یہاں بھی ہو سکتی تھی کہ وبالآخرۃ ہم یؤمنون، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی۔ نہیں،
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، ایقان، یقین ہونا چاہیے، صرف شک و شبہ نہیں، صرف خالی تصور نہیں، یا زبانی باتیں نہیں کہ ہاں مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہوگی، نہ، 100% اس بات پہ یقین ہو کہ یہ سب ختم ہونا ہے اور اس کے بعد نیا جہان آنا ہے۔ جب یہ یقین ہونا، انسان کی ساری زندگی پلٹ جائے گی، بالکل برعکس ہو جائے گی اس کی۔ یہ عقیدہ ہی ایسا ہے، یہ انسان کا عقیدہ ایسی چیز ہے آخرت کا کہ انسان کو کبھی گناہ کرنے ہی نہیں دیتا، یہ عقیدہ کرنے ہی نہیں دیتا۔ جتنا یہ عقیدہ پختہ ہوگا کبھی گناہ نہیں کرے گا، جب کرنے لگے گا فوراً اس بات کا خیال آئے گا مر کر اگلے جہان میں جانا ہے تو کیا کریں گے، یہ تو خطرناک کام ہے، یہ تو خطرناک کام ہے، سب کے سامنے رسوائی ہوگی، بس فوراً رک جاتا ہے، کوئی لمحہ ضائع ہوتا ہی نہیں نیکی سے، نیکی کرتا رہتا ہے انسان، کرتا رہتا ہے، اور کیا ہے، گناہ کبھی بھی نہیں کرتا۔ یہی ایمان بالآخرہ، یقین بالآخرہ، وہ عقیدہ ہے کہ اس عقیدے نے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پلٹ کے رکھ دیا تھا۔ آج آپ دیکھیے دنیا کے اندر جرائم کو روکنے کے لیے کتنی فورسز ہیں، کتنے ادارے ہیں کہ جرم کو ختم کرنا ہے، مجرم کو پکڑنا ہے، قانون کو جو توڑے اسے پکڑنا ہے، لیکن کیا ہے، جرم ہے کہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جرائم زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، جگہ جگہ زیادہ ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر زیادہ ہو رہے ہیں، کوئی انسان محفوظ نہیں۔ کیوں؟ آخرت کا یقین نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آپ کے زمانے میں آپ دیکھیے وہاں پر کیا ہے، کتنے تھانے بنے ہوئے ہیں، کتنی فورسز گھوم رہی ہیں لوگوں کو پکڑنے کے لیے کہ تم نے جرم کیا ہے آ جاؤ، تم نے جرم کیا ہے آ جاؤ، کوئی نہیں ملتی۔ جو جرم کرتا ہے خود حاضر ہو جاتا ہے، خود حاضر ہو جاتا ہے کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میرے اوپر حد جاری کی دی، آپ کہتے ہیں جاؤ جاؤ جاؤ، ویسے تھوڑا سا گناہ ہو گیا ہوگا، اللہ سے توبہ کر لو، آپ واپس کر لیتے، وہ پھر آ جاتا ہے، وہ پھر آ جاتا ہے، وہ پھر آ جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات لوگوں سے پوچھتے ہیں بھئی کیا ہے، اس کے کوئی عقل میں فرق تو نہیں ہے؟ نہیں جی نہیں، ہم تو نہیں سمجھتے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات ان پر حد جاری کرتے ہیں۔ کیا چیز ہے جو ان کو گھر میں نہیں بیٹھنے دے رہی؟ بلانے کے لیے کوئی نہیں جا رہا، پکڑنے کے لیے کوئی نہیں جا رہا، خود اللہ کے نبی کی عدالت میں آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی واپس بھیج رہے ہیں، نہیں جاؤ نہیں جاؤ، نہیں جی میرے اوپر حد بنتی ہے، جاری کیجیے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کی وہ عملی تصویر تھے، آخرت کا یقین ان کو نہیں بیٹھنے دیتا تھا، یقین نہیں بیٹھنے دیتا تھا کہ دنیا میں معافی تلافی ہو جائے، معاملہ صاف ہو جائے بہتر ہے، آخرت پہ معاملہ صاف کرنا مشکل ہو جائے۔ جس طرح بعض کتابوں میں دوسرا واقعہ بھی لکھا ہے، اللہ اکبر، کہ خاتون آ کے اقرار کرتی ہے گناہ کا اور وہ حاملہ بھی ہیں کہ گناہ ہو گیا، آپ اس کو واپس کر دیتے کہ اب تو حمل ہے، اس صورت میں تو سزا بھی نہیں ہو سکتی، بچہ پیدا ہو گیا، پھر دوبارہ آ گیا کہ اب بچہ پیدا ہو گیا، فرمایا بچے کا کیا قصور ہے، دودھ کون پلائے گا، کھلائے پلائے گا کون اس کو، اس کی ذمہ داری بھی تو ہے، پھر آپ واپس کر دیتے ہیں۔ اب بچہ انسان کو کتنا اچھا لگتا ہے، اپنی زندگی کی تمنا نہ بھی ہو، کہتے ہیں نہیں اللہ مجھے زندگی دے، یہ بچہ میرے سامنے بڑا ہو جائے، نہیں تو رول جائے گا بیچارہ، اس کے لیے زندگی کی دعائیں کرتا ہے، یا اللہ اس کو زندگی دے اور مجھے بھی اس کے لیے زندہ رکھ۔ لیکن بچہ جب بڑا ہوتا ہے، دودھ اس کا چھوٹتا ہے، خود روٹی کھانے کے قابل ہوتا ہے، ہاتھ میں پکڑتا ہے، پھر آ گئی کہ دیکھیں جی بچے کو دیکھیں، یہ اب خود روٹی کھا لیتا ہے، خود بیٹھ جاتا ہے، میرے دودھ کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے اوپر حد جاری کر دیں۔
اللہ اکبر وبالآخرتی ہم یوقنون، یہ ہے آخرت پر یقین رکھنا۔ گناہ بیٹھنے نہیں دے رہا، آخرت کا یقین بیٹھنے نہیں دے رہا کہ یہ گناہ ہو گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ قرآن سے کامل ہدایت ان کو ملے گی جن کا آخرت پر پورا یقین ہے۔ اور پھر اگلی 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کیا انجام بیان کیا، جن کا عقیدہ ٹھیک، جن کا عمل ٹھیک، جن کا اخلاق ٹھیک، اور جن کا ایمان پہلی کتابوں پر بھی اور آپ پر بھی، اور نمبر 5 جن کا آخرت پر پورا یقین، اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا انہی صفات والے لوگ ہدایت پر ہیں۔ بندے نے مانگا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہدایت دے دیں، فرمایا جس میں 5 چیزیں آ جائیں گی علی ھدی من ربہم، وہ ہدایت والا ہوگا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مفسرین نے لکھا علی ھدی، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے کہ ایسا آدمی دنیا میں ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ جب یہ انسان بارگاہ الہی میں پہنچے گا تو اس کو کامیابی کے پروانے ہی عطا کیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو کامل ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے اندر بھی کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا